السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم جو ہے 8 کلاس کی بک میں 2nd چیپٹر پڑھیں گے، احترام انسانیت۔ اچھا، جیسا کہ اس لفظ سے آپ لوگوں کو خود ہی اس کے معنی معلوم ہو رہے ہیں، اس کا مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ احترام انسانیت یعنی انسانیت کا احترام۔ چلیں ہم اس کو سب سے پہلے ریڈ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کی مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کرتی جاؤں گی اور پھر سبق کا مفہوم بھی بیان کرتی جاؤں گی کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اس سبق میں، ٹھیک ہے؟ آج یہ میری پکچر کچھ صحیح نہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوق بنائی ہے، چرند پرند پہاڑ سمندر، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ مختلف اقسام کے جو ہیں مچھلیاں، سمندری مخلوق، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اللہ نے شرف کسے عطا فرمایا، عزت کسے دی ہے؟ انسان کو۔ انسان کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور پھر فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، تو اس یعنی کہ یہ فرشتوں سے سجدہ کروانا اس بات کی تائید ہے کہ انسان جو ہے وہ ان تمام مخلوقات سے افضل ہے، اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے حسین اور عظیم تخلیق ہے۔ تخلیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بنانا، اور اس کا بنانے والا کیا کہلاتا ہے؟ خالق۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کے علاوہ بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں۔ عقل سلیم کسے کہتے ہیں؟ بہترین عقل کو، بہترین سمجھداری کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی سمجھ عطا فرمائی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا فرمائی ہیں۔ ان ساری جو اللہ اس میں لائن میں بیان ہو رہی ہیں اعلیٰ صفات، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ادب و احترام بھی ہے۔ ادب و احترام، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایثار، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، اور یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اخلاقی اوصاف ہیں جن کے یہاں پہ نام لیے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ ایثار ہو گیا، محبت ہو گیا، ہمدردی ہو گئی، یہ سارے جو ہیں انسان کی اخلاقی اوصاف ہیں، اور جس کے اندر ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر ہی ہونے چاہیے، ویسے تو ہر انسان میں ہونے چاہیے، ایثار کا جذبہ، محبت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ۔ اور کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جاگا ہوا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اس جذبے کو جگا کر رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار، محبت اور ہمدردی کا اس طرح جذبہ رکھیں تاکہ اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جسے ہماری کسی بھی طرح کی ضرورت ہے، اگر یہ جذبات ہمارے اندر ہوں گے تو ہم فوراً اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہی جذبات کیا کہلاتے ہیں؟ جذبہ انسانیت کہلاتے ہیں۔ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق بغیر فرق کیے۔ احترام انسانیت کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ انسانیت کا احترام اصل میں ہے کیا؟ کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک دنیا بنائی، دنیا میں بہت سی قسم کے انسان رکھے، ٹھیک ہے؟ اب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں چائنیز، ان کے چہرے ایک مخصوص طرح کے ہیں، ان کے رنگ فرق ہیں، ہم ایشینز کے چہرے الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک ملک ہے افریقہ بر اعظم، اس کے اندر جتنے ملک آتے ہیں وہاں کے رہنے والے کیسے ہیں؟ ان کے رنگ کالے ہیں، ان کے بالوں کا ٹیکسچر الگ ہے، تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ رنگ و نسل میں تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو ہمیں احترام انسانیت کیا سبق دے رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرق نہیں رکھنا ہے۔ کس طرح؟ رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں رکھنا ہے کہ اگر میرے کسی کالے مسلمان بھائی کو یا مسلمان نہیں بھی ہے مدد کی ضرورت ہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو میرے بھائی، نہ میری اس کا ہے، قوم کا ہے، نہ میرے مذہب کا ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ آپ کا انسانی بھائی ہے، انسانیت کا آپ کا اور اس کے درمیان رشتہ ہے۔ اسی طرح مذہب و ملت بھی نہیں دیکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے تو میں اس کے کام نہیں آؤں گا، یہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے دوسرے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمیں کیا احترام انسانیت سکھاتا ہے کہ رنگ و نسل کا فرق نہیں دیکھنا ہے، مذہب و ملت کا فرق نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کا احترام کرنا ہے اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو مخلوق سے محبت میں سب سے محبت آ جاتی ہے۔ کوئی ہم جا رہے ہیں، کوئی جانور ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، ہم نے اس کی بھی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے، نہیں بھی گزر رہے، اپنے گھر میں یہ گرمیاں آ جاتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کو اگر پانی کہیں سے میسر نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی احساس رکھتے ہیں، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، ان کی بھی جسمانی ضروریات ہیں، تو ہم ان کے لیے پانی کا انتظام کریں، ان کے لیے خوراک کا انتظام کریں۔ کوئی جانور ہمارے ارد گرد ایسا ہے جو پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دیں، اس کی مشکل کو آسان کر دیں، تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ احترام انسانیت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان آپس میں برابر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس کو بھی انسان بنا کر بھیجا ہے، ان تمام کے حقوق جو ہیں آپس میں برابر ہیں۔ اگر کوئی گورا ہے اس کو زیادہ حقوق حاصل نہیں ہیں، اگر کوئی کالا ہے تو اس کو کم حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب انسان حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں۔ دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے، ٹھیک ہے۔ امن و سلامتی کا علم بردار ہے، یعنی امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، دنیا میں کہیں کچھ فساد نہ ہو بلکہ ہر جگہ امن برقرار رہے۔ علم بردار کہتے ہیں علم لے کر چلنے والے کو، جھنڈا لے کر چلنے والے کو علم بردار کہتے ہیں، یعنی دین اسلام کے جو کاندھوں پر کیسا جھنڈا ہے؟ امن و سلامتی کا جھنڈا ہے۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ اصل میں اس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا دین اسلام کا پیغام امن و سلامتی ہے، اسی لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، یعنی کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید سے۔ سرچشمہ کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی ہدایت کہاں سے اصل میں ملے گی؟ اصل ہدایت قرآن مجید سے ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ جس نے ساری انسانی زندگی کی عزت قائم کی، کس نے قائم کی؟ قرآن مجید نے۔ عزت کس نے دی انسان کو؟ قرآن مجید نے۔ اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ اسی کی جو ہدایت ہے، اسی کی جو تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، یہی ہمیں سبق دیتی ہیں کہ انسان کا احترام ہونا چاہیے، اور انسان کے احترام کے سلسلے میں ایک اتنی بڑی بات یہاں یہ بیان ہوئی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں باز رکھا جا رہا ہے فتنے سے، فساد سے، کہ ایک انسان کو بھی نہیں مارو، اس کو مارنے کا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا ساری انسانیت کو مارنے کا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ اپنی تعلیمات پہلے تو دیں، سب کو بتایا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اور پھر ان پہ عمل کر کے بھی دکھایا اپنے کردار کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ صرف زبان سے نہیں بتایا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے کیا معنی؟ سبھی کو پتہ ہے، اب آپ لوگ 8 کلاس میں کہ آخری حج کو کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، تو اس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نظیر کا مطلب مثال، اس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور واقعی کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے بہت ایک مختصر سا خطبہ بیان فرمایا تھا، جس میں انہوں نے بہت ہی چیدہ اصول زندگی کے بتا دیے تھے، اگر کوئی ان اصولوں پہ عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی رب ہے جس نے ساری مخلوق کو بنایا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی ہر انسان کا کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے، یعنی عزت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، پرہیزگاری، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کوئی خوبصورت ہے تو وہ عزت والا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے وہ بہت زیادہ عزت والا نہیں ہے، بلکہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں جو ہے وہ برتر ہے۔ اچھا، اجمی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا نا، غیر عربی کوئی بھی ہو تو اسے اجمی کہا جاتا ہے۔ اجمی جو ہے وہ عربی کی الٹ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ عربی ہے، یہ قرآن کی تعلیم کو، یا قرآن اس کی زبان ہے، جو قرآن کی زبان بھی عربی ہے تو اس لیے اس حوالے سے اس کو کوئی برتری یا فضیلت ہوگی نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک برتری اور فضیلت کس سے حاصل ہے؟ تقویٰ والے کو حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی اخلاق کے اندر حسن اور خوبصورتی ہو، صحیح ہے۔ تو وہ ہمیں نمونہ کسے کہا جاتا ہے؟ جسے فالو کیا جائے، جس کا اتباع کیا جائے، جس کی پیروی کی جائے، کوئی ایک بہترین چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ بس آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں فالو کرنا ہے اخلاق اور ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، اب یہاں تھوڑے سے ان کے اخلاق کی بات آ رہی ہے، اخلاق کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہ برتا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا کہ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا کافر ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے یا مسلمان ہے، ہر ایک کی ہمیشہ جہاں کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑی فوراً مدد کرنے کو اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہے۔ پیکر عظیم یعنی مجسم نمونہ ہے، چلتا پھرتا اس کا نمونہ ہے۔ اگر ہمیں احترام انسانیت کا کسی اوصاف جو ہیں وہ کسی ایک ذات میں دیکھنے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں وہ مکمل نظر آتے ہیں۔ شہر طائف، یہ ایک وہاں مکہ کے وہاں قریب ہی ایک شہر تھا جس کا نام طائف تھا، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ تشریف لے گئے، وہاں کیا کرنے گئے آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پر گئے، کیونکہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہاں کے سرداروں نے کیا کیا؟ شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، ٹھیک ہے۔ آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کیونکہ وہ واقف نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے کہ آپ کتنے محترم نبی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ لہو لہان کا مطلب ہوتا ہے خون کر دیا، یعنی اتنے پتھر مارے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو تھے ان سے خون نکل آیا اور آپ کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، کیا ہیں؟ پورے عالم، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، یہ آپ کا لقب بھی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آپ جو ہے اتنے زیادہ زخمی ہو گئے، آپ ایک باغ میں چلے گئے، وہاں آپ نے پناہ لی، وہاں پہ آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور آپ بڑے غمگین تھے۔ فرشتہ آپ کے پاس آیا کہ اگر آپ حکم کریں تو اس بستی کو تہس نہس کر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرو، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہیں سے کوئی خیر کی بات نکل آئے اور ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان ڈال دیں۔ تو اس طرح آپ نے انہیں معاف کر دیا، ورنہ دنیا میں ہمیں کوئی پتھر ایک ہی مارے تو ہم کتنا غصے میں آ جائیں اور ہم کہیں گے نہیں ہم بھی اس کو ویسے ہی بدلا لیں گے یا کچھ کہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع دل کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک مثال بن گئی یہ بات کہ ہمارے ساتھ بھی اگر ایسا معاملہ ہو، ہم انسانیت کے لیے یا اللہ کے لیے کہیں جائیں اور ہمیں کوئی تکلیف پیش آئے یا کوئی تکلیف دے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ پھر اسے معاف کر دینا ہے، کیونکہ معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے۔ کیوں لے سکتے تھے؟ کیونکہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر لوگوں تک پھیلانے کے لیے آئے تو لوگوں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، بہت زیادہ تنگ کیا، ستایا۔ تو اس وقت جب آپ فاتح بن کے مکہ میں آئے تھے آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان فرمایا۔ عام معافی یعنی سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی کہ لونڈی غلام کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پرماننٹ ملازم۔ آج کے دور میں یہ بات رائج نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور جس انسان کو خرید لیا جاتا تھا اگر وہ مرد ہو تو غلام کہلاتا تھا اور اگر عورت ہو تو لونڈی کہلاتی تھی، اور یہ خریدنے والے کے مستقل ملازم ہوتے تھے۔ اگر وہ انہیں کہے کہ ساری رات کھڑے رہو تو انہیں کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ تو یہ کام کاج کے لیے لیے جاتے تھے اس زمانے میں، لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، یعنی کیا کرو؟ ان کا بھی خیال رکھو، انہیں نوکر مت سمجھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہ کی۔ ترش کہتے ہیں سخت لہجے میں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ مدینے کی ایک غریب لونڈی آئی، ٹھیک ہے؟ کون آئی؟
لونڈی آئی. لونڈی کیا تھی میں نے بتا دیا, اس زمانے میں پرماننٹ مستقل ملازم ہوتے تھے, اور آپ کہاں بیٹھے تھے؟ صحابہ کے حلقے میں بیٹھے تھے, کام کی باتیں ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور بڑی ادب کی مجلس تھی, اور وہ آئی اور اس کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی. تو کتنی بڑی بات ہے, آپ نے ایک لونڈی کو عزت دی, وہاں سے اٹھے اور اس کی بات سنی. تو یہ ہمیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں جو ہے اخلاق اور احترام انسانیت کا سبق ملتا ہے. معاشرے میں بھی ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں, یعنی ہم پر حقوق لوگوں کے فرض ہیں, خاص طور پہ والدین کے حقوق. ٹھیک ہے, والدین کے حقوق میں کیا آ جاتا ہے؟ ان کا عزت و احترام کرنا ہے, ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے, انہیں اف تک نہیں کہنا. اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق آ جاتے ہیں, پڑوسی کوئی بیمار تو نہیں, پڑوسی ضرورت مند تو نہیں, کوئی اچھی چیز بنائی تو پڑوسی کو دی, اپنی ذات سے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی. یہ سب چیزیں پڑوسیوں کے حقوق میں آ جاتی ہیں. پھر بڑوں کے حقوق, بڑوں کے ساتھ عزت سے بات کرنی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی. چھوٹوں کے حقوق, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے. اس طرح اساتذہ کے حقوق, تو پھر کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے, یہ سب حقوق کے اگر یہاں ہم ادائیگی کریں گے تو ہم کس میں شامل ہو جائیں, کیا کریں گے, کیا تقاضا پورا کریں گے؟ احترام انسانیت کا تقاضا پورا کریں گے. پھر کیا ہے, احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام حقوق اگر ہم اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے, خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں گے تو ایک تو ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی, اور پھر کیا ہوگا, معاشرے میں جو ہے بہت ہی ایک اچھا نظام رائج ہونے لگے گا. ٹھیک ہے, اور کیا ہوگا, انتشار کا